الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ 3 دسمبر 2021 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، جس طرح کہ مادی اعتبار سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے۔ عام انسان کی خواہش مادی دنیا کی ترقی ہوتی ہے اور مومن کی خواہش روحانی ترقی ہوا کرتی ہے۔ مادی دنیا کی ترقی تو یہ ہے کہ آدمی دنیا کمائے، اگر دنیا کمانے کا ذریعہ تھوڑا ہے تو اسے بڑھا دے، نوکری سے تجارت سے صنعت اور حرفت پر، جس فیلڈ میں اسے زیادہ کمائی ہو وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کر لے، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ سیٹ کہلائے، مل اونر کہلائے۔ یہ دنیا کی ترقی کے مختلف طریقے اور مختلف راستے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اسلام اور ایمان قبول کر لے تو اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو ایمان اور اسلام کی چوٹی تک، بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی روحانی ترقی چاہے تو روحانی ترقی کے لیے بھی شریعت نے راستے بتا دیے۔ جیسے مادی ترقی کے لیے عقل راستے بتاتی ہے، ایک جگہ آدمی نوکری کرتا ہے، تنخواہ کم ہے، اس سے بہتر جگہ کی تلاش کرتا ہے جہاں تنخواہ زیادہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس چھوٹا سا ہنر ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس چھوٹے سے ہنر سے، چونکہ وہ آمدنی نہیں ہو رہی جو اس کی دلی خواہش ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہنر کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اسے سکھا دے اور اس طرح اس کی آمدنی بڑھ جائے۔ اسی طرح ایمان اور اسلام کے بعد اگر ایک انسان روحانی ترقی چاہتا ہے تو اس کے کون سے مراحل ہیں؟ یوں تو ہر شخص سوائے انبیاء کرام کے گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ انبیاء کرام تو پہلے دن سے ایمان اور اسلام کی بلند ترین سطح پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کسی قسم کا گناہ ہوتا ہی نہیں جو ان کو پستی میں گرا دے، نچلی سطح پر لے آئے۔ وہ پہلے دن سے بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کی بات ایسی نہیں ہے۔ لازماً شیطان اور وسوسہ نفس کا دھوکہ اور فریب، شیطان کا وسوسہ اور نفس کا دھوکہ اور فریب انسان کو گناہوں کی لت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان کی اور خاص طور پر ایک مومن کی خواہش ہے کہ میں روحانی ترقی کروں اور میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں،
تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اسے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، توبہ تائب ہونا ہوگا۔ لیکن توبہ کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ توبہ ایک تو ہم یہ ہے کہ زبان سے کہیں کہ جی میری توبہ میری توبہ، بنیادی طور پر سب سے پہلے ایسے شخص کو جو اگر توبہ کا طلبگار ہے اور گناہوں سے واقعی چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کی کیفیت بدلنی ہوگی، اپنے دل میں پشیمانی کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد زبان سے اسے استغفار کرنا ہوگا۔ پہلے دل میں پشیمانی نہ ہو، ندامت نہ ہو، یہ کیفیت نہ ہو، اور زبان سے وہ کہے استغفر اللہ یا میری توبہ، تو اس طرح توبہ ہوتی نہیں۔ جیسے ایمان نام ہے تصدیق کا، پہلے آپ دل میں تصدیق پیدا کریں گے، اور شریعت نے جو عقائد دیے توحید کی، رسالت کی، اور اسی طرح توحید اور رسالت اور ملائکہ، قیامت اور آسمانی کتابیں، پہلے ان پر دل سے تصدیق ہوگی، بعد میں زبان سے اقرار ہوگا۔ تصدیق پہلے ہوگی، دل کی کیفیت میں ان کی تصدیق پہلے آئے گی، ان پر یقین پہلے آئے گا، اس کے بعد زبان سے کلمہ پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل سے سچا نہ مانے، نہ اللہ کے وجود کو، نہ اللہ کی توحید کو، نہ نبی کی رسالت کو۔ اقرار پہلے ہو اور تصدیق بعد میں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اقرار پہلے ہوگا تو اس وقت دل میں تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ تو منافق کا کلمہ ہے، اس کو منافق کا کلمہ کہا گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے، دیہات کے لوگوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، زبان سے کہا۔ فرمائے ایسا مت کہو، اس لیے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم آمنا مت کہو، زیادہ زیادہ یہ کہو کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا ہے، اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دل ابھی ایمان سے روشن نہیں ہوئے، منور نہیں ہوئے۔ پہلے تصدیق ہوگی پھر اقرار ہوگا، جب دل سے مان لیا جائے پھر زبان سے کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اقرار ہے۔ اسی طرح جب گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے تو پہلے دل کی کیفیت بدلنی ضروری ہے کہ دل میں پشیمانی آ جائے، واقعی وہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اگر دل شرمندہ نہیں ہے اور زبان سے وہ کہتا ہے جی میری توبہ، تو یہ توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ یہ بیکار ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی منافقین والی کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کلمہ نہیں ہے۔ تو گناہ کے چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ دل میں شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، آدمی نادم ہو، اس کے بعد زبان سے استغفار کرے۔ زبان سے استغفار دوسرا مرحلہ ہے، ہم اسے پہلا مرحلہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کرنا زبان سے بعد کی بات ہے، پہلے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے کہ اس میں شرمندگی آ جائے، اس میں پشیمانی کا احساس آ جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ شخص گناہوں کو چھوڑنے کے بعد محنت شروع کر دے۔ محنت کس چیز کی؟ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر کی ہیں ان میں خوب کوشش کرے، تو یہ عبادت علامت ہوگی اس بات کی کہ واقعی یہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اور واقعی اس کے دل میں احساس ہے۔ ہاں لیکن توبہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے توبہ کے لیے، جیسے دل سے شرمندگی ہو، زبان سے اقرار اور استغفار ہو، اقرار ہو توبہ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پر کسی بندے کا حق ہے، کسی بھی مرد کا یا عورت کا، وہ اس حق کو بھی ادا کر لے۔
ایسا نہ ہو کہ اس حق کو دبائے بیٹھا رہے اور کہتے جی میری توبہ. اس طرح توبہ تھوڑی ہوگی. توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ دل میں شرمندگی ہو، زبان سے اقرار ہو استغفار کی صورت میں، اور اس کے بعد عمل کی صورت میں عملاً وہ لوگوں کے حقوق کو واپس کر دے. جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچا دے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں عبادات میں لگ جائے، کوشش کرے، خوب محنت کرے. تو جب یہ 2 چیزیں جمع ہوں گی انسان میں، توبہ اور عبادت کی محنت، تو یہ عابد کہلائے گا. اور جب یہ عابد بنا، اللہ کی نظر میں یہ عابد بنا، حقیقی عابد، تو اس کے بعد اس عبادت سے اور توبہ سے اس کے اندر ایک مقام کی بلندی آئے گی. یہ ایک درجہ بلند ہوگا اس مقام سے. تائب کے مقام سے، توبہ کرنے والے کے مقام سے یہ اوپر والی سطح پر آیا، اعلیٰ سطح پر، اور وہ ہے عبادت کی سطح. یہ عابد بنا. اور جب یہ عابد بنا تو اب اس کے بعد جب یہ عبادت میں خوب محنت کرے گا تو اس سے اونچے مقام پر ترقی کرے گا، اور وہ ہے زہد. زاہد بنے گا. زاہد کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کا ڈھیر اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. اگر ڈھیروں دنیا اس کے پاس آ جائے تو اس کے دل میں کوئی خوشی محسوس نہ ہو، اور اگر ڈھیروں دنیا اس کی دل سے، ڈھیروں مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو. اس کو کہتے ہیں زاہد. یعنی ایک وقت میں اگر وہ کروڑپتی بنا، اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے، جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے، خوشی کا کوئی احساس نہیں ہے. اور ایک وقت میں اگر وہ کروڑپتی سے کنگال بنا اچانک، تو اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو. ہمارے ہاں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. دکان جل گئی، جلدی سے خودکشی کر لیے کہ اب کیا کہاں سے کھائیں گے. گویا دکان کو رب بنا لیا. دکان نہیں جلی، اس کا خدا جل گیا. نوکری چھوٹ گئی، جلدی سے پنکھے سے لٹک جائیں گے، رسی سے لٹک جائیں گے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے اس مسلمان کا جو نام کا مسلمان ہے، اس کا خدا مر گیا. اس نے نوکری کو خدا بنا لیا تھا، مر گیا. بھائی دنیا ہاتھ سے چلی گئی، تن کے کپڑے بھی چلے گئے، دل کی کیفیت نہیں بدلی. یہ ہے زاہد. یہ اعلیٰ مقام ہے. عابد کے بعد دوسرا اونچا مقام اس سے بلند وہ زاہد ہے، کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت یوں چلی جائے، ڈھیروں پڑی ہو جیسے کچرا پڑا ہوا ہے. ضرورت کے لیے آدمی دیکھیں ڈھیلے کتنے ہیں زمین پر، کروڑوں کے حساب سے ڈھیلے پڑے ہیں. انسان دیکھتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا ہے، راستے میں ایک ایک ڈھیلا گنتا ہے، اس لیے کہ رغبت نہیں ہے، دل کی محبت نہیں ہے اس سے. ہاں لیکن جب استنجا کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو ڈھیلا اٹھا کے استعمال کر لیتا ہے، اپنا پیشاب خشک کر لیتا ہے. اب ڈھیلا کتنا کام آیا کہ اس سے اپنا پیشاب خشک کیا، نجاست صاف کی، گندگی صاف کی، پھر پھینک دیا اس کو. بس دنیا کی حیثیت استنجے کے ڈھیلے کی طرح ہو جائے اس کی نظر میں. کہ دنیا آئی، کروڑوں کی تعداد میں آئی، اس نے لی، استعمال کی، ضرورت پوری کی، اس کے بعد دل سے نکال دی. دل اس کے ساتھ نہیں اٹکایا. تو یہ مقام عابدیت سے اونچا مقام ہے، زہد کا مقام ہے. انسان زاہد بنا. اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اس سے اونچا مقام نصیب ہوتا ہے، جب زہد انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اور انسان اس اعلیٰ درجے کا زاہد بن جائے کہ دنیا اس کی نظر میں استنجے کے ڈھیلے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی ہو، ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے پھر پھینک دیتا ہے، دل اس کے ساتھ نہیں اٹکاتا کہ پھر اس سے استنجے کے ڈھیلے کا کیا ہوا، وہ ٹوٹ گیا، موجود ہے، پڑا ہوا ہے، غائب ہو گیا، کسی اور کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اس طرح دنیا اگر اس کے رگ و پے میں دنیا کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہو جائے
تو اس سے اونچا مقام نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہے صدق کا مقام۔ ایسا انسان اللہ کے ہاں صدق کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ صدق کا معنی کیا ہے؟ یعنی سچائی۔ یہ جتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ دنیا ہم سے جھوٹ بلواتی ہے، دنیا ہم سے فراڈ کرواتی ہے، دنیا ہم سے دھوکے کرواتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اگر اس دنیا سے بے رغبتی دل میں بس جائے، دنیا سے نفرت دل میں بس جائے، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کون جھوٹ بولے گا؟ اب استنجے کے ڈھیلے کے لیے کون جھوٹ بولتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ ایک استنجے کے ڈھیلے کے لیے وہ جھوٹ بولے، ٹیشو پیپر کے لیے وہ جھوٹ بولے؟ اگر دنیا اسی حیثیت سے اس کے دل میں آئے کہ استنجے کے ڈھیلے کا وہ مقام جو اس کی نظر میں ہے وہی مقام دنیا کا ہو جائے، تو وہ کبھی بھی اس کے لیے جھوٹ نہ بولے، کبھی بھی اس کے لیے فراڈ نہ کرے، کبھی بھی اس کے لیے دھوکہ کسی کو نہ دے۔ یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ مکر، یہ سازش، یہ داؤ پیچ، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہے کہ انسان کو مقام زہد حاصل نہیں ہوتا، وہ دنیا کا کتا ہوتا ہے۔ اور کتا جس طرح ہر چیز پر منہ مارتا ہے، اس طرح یہ انسان بھی دنیا کے حصول کے لیے پھر حرام حلال کی، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کرتا، پھر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ مقام صدق کا مقام ہے، یہ صادق بنتا ہے اللہ کے ہاں اس کے بعد جب یہ زاہد بن چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، پھر اس مقام سے مزید ترقی کرنا چاہتا ہے صادق کے مقام سے، تو جب وہ صدق کے مقام پر فائز ہو جائے اور سچ اس کے رگ اور پے میں سرایت کر جائے، تو اس سے اگلا مقام ہے پھر توکل کا، اللہ پر بھروسے کا۔ پھر ایسا شخص اللہ کے ہاں اس کا مقام صدق سے بھی بڑھ گیا، اور اس صدق نے اس کو توکل کی طرف ترقی دی، توکل کے مقام پر فائز کیا۔ پھر ہر معاملے میں اس کا اعتماد اللہ پر، ہر چیز میں اس کی نظر اللہ پر، ہر کام میں اس کا بھروسہ اللہ پر، ہر قدم اٹھانے میں اس کا اعتماد اللہ پر۔ تو یہ ہے توکل کا مقام، متوکل کا مقام۔ اور جب اس مقام پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو اس سے اگلا توکل اسے اگلے مقام کی طرف ترقی دیتا ہے، یہی توکل، اور اسے استقامت عطا کر دیتا ہے۔ پھر انسان جب توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے تو اسے مزید ترقی استقامت کے بلند درجے کی طرف ہوتی ہے، وہ مستقیم ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ پھر آندھی آئے، طوفان آئے، اسے ہدایت کے راستے سے کوئی نہیں بچلا سکتا، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، پھر اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ شیطان جیسا سب سے بڑا چال باز، سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا کائنات کا دھوکہ باز، وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، وہ بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ اب یہ استقامت کے اس بلند مقام پر فائز ہوا کہ اب میں بھی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، قرآن عظیم میں ہے۔ اور جب استقامت کے مقام پر وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اسے مزید ترقی ملتی ہے۔ اگلا مقام ہے معرفت کا، وہ عارف بن جاتا ہے۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، روحانی ترقی ہے، مقامات ہے روحانی۔ تو جب استقامت کے مقام پر وہ پختہ ہو جائے تو پھر اسے مقام معرفت نصیب ہوتا ہے، اللہ کی پہچان، صحیح پہچان، کما حقہ پہچان۔ ایک پہچان تو وہ ہے جو ایمان سے پہلے ہوتی ہے، تب آدمی ایمان لاتا ہے، لیکن ایک یہ کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح پہچان لیا جائے، تو یہ مقام معرفت اسے خاص بلند سطح پر نصیب ہوتا ہے جو استقامت کے بعد ہے۔ اور جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر یہ معرفت اسے مزید ترقی دے کر ذاکر کے مقام پر فائز کر دیتی ہے، پھر ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کو پہچان لے
تو پھر ہر وقت جو اس کی قدر و قیمت پہچان لے، اس کے مقام کو پہچان لے، تو پھر وہ اسے کبھی بھولتا نہیں، ہر وقت اسے یاد رکھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا یاد کرنا اس کو اس ذکر کے وقت بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا اپنے رب کو یاد کرنا یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اس کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے۔ پھر اللہ ایک لحظہ کے لیے بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، اور مقام کیا پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے ذکر میں حلاوت نصیب ہوتی ہے، لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہم مٹھائی کھاتے ہیں، ہمیں کتنی لذت ملتی ہے، کسی بھی شیرینی کھانے سے ہمیں کتنی لذت ملتی ہے، ایسی ہی حسی لذت جیسے ہمیں شیرینی کھانے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جب ذاکر کے مقام پر ایک شخص ذکر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایسی ہی حلاوت اور لذت محسوس کرنے لگتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ اس سے اگلے مقام پر ترقی نصیب کر دیتا ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اسے حیا نصیب ہو جاتی ہے، حیا۔ اور جب انسان کے اندر حیا آ جائے تو پھر انسان اپنے رب سے جس طرح جلوت میں گناہ سے پرہیز کرتا ہے تو خلوت میں بھی گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کے اعضاء، اس کا روح اور روح وہ اللہ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے سامنے ہے، اور جب کسی کے سامنے کوئی ہو تو اس کے سامنے کیسے وہ گناہ کرے گا؟ عام انسان بھی جب سامنے ہو تو انسان گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور پھر جب یہ مقام نصیب ہو جائے، اور پھر اس سے اگلا مقام ہے جب اس مقام پر انسان اس مقام کی بلندی تک پہنچتا ہے تو اس سے اگلا مقام ہے خوف کا اور رجا کا۔ خوف اور رجا یعنی اللہ تعالی سے ڈر، دل کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے اور امید کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح اور دل کی درستگی 4 باتوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ التواضع للہ، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، عاجز بننا، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ والفقر الی اللہ، دوسری چیز ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اللہ کا محتاج بن جانا، مخلوق کا نا، اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ الخوف من اللہ، کہ دل اللہ کے خوف سے بھر جائے۔ اور چوتھی چیز ہے الرجاء للہ، اللہ سے امید۔ امید مخلوق سے نہ ہو، اللہ سے ہو، ڈر مخلوق سے نہ ہو، اللہ سے ہو۔ اور اس سے اگلا سب سے اونچا مقام جو روحانی ترقی کا ہے، روحانی مقامات کا بلند ترین مقام ہے، وہ پھر رضا ہے۔ انسان پھر اس مقام تک جب پہنچتا ہے تو پھر اس کی پسند ختم ہو جاتی ہے، پسند ناپسند ختم۔ پھر وہ اللہ کی پسند جو بھی ہو، چاہے اس کی طبیعت ناپسند کرے لیکن وہ اس کی اختیاری پسند بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ہر پسند کو اپنی پسند سمجھتا ہے۔ اگر اس پر مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، غم آ جائے تو وہ اسے ناپسند نہیں کرتا کہ یہ میرے رب کی پسند ہے، یہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہے، یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، یہ جو مجھ پر وقت آیا ہوا ہے، یہ اللہ میرے رب کی پسند ہے تو میری بھی پسند ہے۔ اور پھر اس رب کی پسند پر وہ صرف صبر نہیں کرتا، وہ صبر سے بلند ترین رد عمل دیتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ میرے رب کی یہ پسند ہے، میرے رب کی یہ پسند ہے۔ ایوب علیہ السلام پر کتنی بڑی تکلیف آئی،
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف میں کبھی بھی ایک دن بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تو تیرا پیغمبر ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، گناہوں سے تو پاک ہوں، اور اتنی سخت بیماریاں، اس کو کہتے ہیں رضا، نہیں، کبھی ایسا نہیں کہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نعم العبد، ایوب میرا کتنا اچھا بندہ گزرا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا کہ میرے ہر فیصلے پر راضی، ہر بات پر راضی، زندگی میں کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اور جب اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بنتا ہے، پھر اللہ اس کا مددگار، پھر اس کے ظاہر کو بھی اپنی اطاعت پر جیسے پہلے سے لگایا ہوا ہے، اس کے باطن کا رواں رواں بھی اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ پھر اس سے اختیاری طور پر گناہ نہیں ہوتا، ہاں سہون بھول چوک میں ہو جائے وہ الگ چیز ہے، اختیاری طور پر نہیں ہوتا۔ یہ وہ اعلیٰ مقامات ہیں، اعلیٰ مقامات ہیں روحانی ترقی کے، کہ جب انسان کوشش کرتا ہے توبہ سے شروع ہو کر ان مقامات سے گزرتے ہوئے اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے، اور رضا الہی اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مقامات کی بلندیاں نصیب فرمائے، ہمیں بھی روحانی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔